قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں. قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے, بیٹھے سے اور کروٹوں پر. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما, کھڑے ہو کر ذکر کرتے ہیں, قعودا بیٹھ کے کرتے ہیں, ہاں, وجنوبہم اور اپنے کروٹوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جیسے پتا چلا قرآن اللہ کا افضل ذکر ہے, تو کھڑے رہ کر ہی پڑھتے, اس کو بیٹھ کر ہی پڑھتے, حالت مجبوری لیٹ کر ہی پڑھا ہوتا ہے. بیمار انسان لیٹا ہے, قرآن رکھا ہوا پڑھ, بیٹھ کر پڑھوں گا تو ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں, لیکن تھوڑا لیٹ کر پڑھتا ہوں تو 3-4 پارے پڑھ لے تو دن بھر میں اتنا ٹائم لیٹ کر, کیونکہ آپ زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں. اس کے ادب و بیدبی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے, میں حائضہ ہوتی حیض کی حالت میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے ران پر, میری مانجی پر رکھتے, اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے اور میں سن رہی, تو نبی لیٹ کر پڑھ رہے ہیں ماں عائشہ کے ران پر, مانجی پر سر, اور ماں عائشہ حیض کی حالت پر اس میں. تو مسئلہ پتا چلا, کوئی حائضہ عورت, اس کا شوہر بیٹا وغیرہ پڑھ لے تو بالکل سن سکتی ہے, اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں وہاں سے نکل. سیکنڈ, ایک آدمی لیٹ کر پڑھ سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر پڑھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت اٹھتے ہیں تہجد کے لیے, اٹھ کر بستر سے نکلتے ہیں, گھر سے باہر جاتے ہیں, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت, اور اس کے بعد وضو کرتے ہیں, اور اس کے بعد نماز. تو بغیر وضو کے آپ تلاوت کی, پھر آ کے وضو کیا, پھر تہجد کی نماز, تہجد کی نماز کے بعد فجر کی اذان ہوتی, فجر کی 2 سنت پڑھ کے آپ مسجد میں فجر کی نماز, یہ معمول تھا. تو پتا چلا بغیر وضو کے پڑھا, لیٹ کرنے کا. اچھا, بیٹھے پیر پھیلا ہوا ہے تو پیر چپکا ہوا, یہ سب مسئلہ ہے. لیکن ہوتا یہ کہ انڈیا پاکستان وغیرہ لوگوں کو جو قرآن کی ادب سکھایا جاتا ہے اچھا نہیں کوئی مسئلہ, لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے سب غلط, تو ویسا نہیں, ویسا نہیں. اور وہ لوگ اللہ کے کلام کا بڑا ذکر کرتے, اور قرآن سے آپ دیکھیں تھا, آپ نے کہا عرب میں ہم گئے تو عرب کو دیکھتے ہیں, ان کی جو انسیت ہے بہت مختلف ہماری انسیت. اللہ کے کلام سے جو ان کا معاملہ ہے وہ اس طرح سے کہ میں نے وہاں دیکھا ہوں کہ سیکورٹی گارڈ ہے, پولیس سیکورٹی گارڈ جو اندر آتے چیک کرتا ہے, اگر لوگ آ رہے ہیں تو کھڑا ہے چیکنگ کرے گا, جیسے ہی لوگ قرآن بازو اس کی مشین پر رکھا ہوا ہے شروع ہوگا, کھڑے کھڑے, کیونکہ وہ بیٹھ نہیں سکتا, اسے کہاں نہیں کر, تو اگر کھلا ہے پڑھتے رہیں گے. آپ کوئی آ گیا رکا ہے تو چیک کیا, پھر کھڑا ہو جائے قرآن کو. ان کا شدب قرآن سے لگاؤ دیں گے, تو قرآن کو آپ زندگی کا ایک معمول بنا لیں گے, گائیڈ بک بنا لیں گے, زندگی کے ہر پہلو پہ لگتی ہے آپ کو اپنے ساتھ. اب حافظ نہیں تو ہر پہلو پہ لگیں گے نا پڑھنا ہے, تو تب آپ خود سمجھیں گے پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ہیں جو کریں گے قرآن, تبھی تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے. صحابہ وغیرہ کا معاملہ یہ تھا, وہ ایسی قوم تھی جن لوگوں کو حافظہ بہت تیز ہوا کرتا تھا, اور اس زمانے میں حال بھی یہ تھا کہ عربوں کو اپنے امی ہونے پر ناز تھا. عرب اپنے کو امی کہتے تھے, مانا امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ, ناخواندہ, پڑھا لکھا نہیں, فخر سے بولتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ قوم میں تھا فخر سے, میں پڑھا لکھا نہیں, تم سب میں جاہل ہو نا, پڑھنا لکھنا نہیں آتا ان کو, بیٹا پاگل ہے تو فخر کی بات کیا ہے, اس میں پڑھا لکھا نہیں. لیکن ان کے لیے پڑھنا نہیں لکھنا نہیں آتا بولنا فخر کی بات کیوں تھی, اس لیے کہ یہ بولنا چاہ رہے تھے تم لوگ پڑھتے لکھتے ہو, ہم ہر چیز کو یاد کرتے ہیں, اس لیے نہ پڑھنا لکھنا فخر تھا. تو لہٰذا جس کو ہر چیز یاد ہوتی ہے ان کو پڑھنے لکھنے کی کیا ضرورت ہے, صحیح بات. لیکن ہم لوگوں کے حافظ اتنے تیز نہیں تھے, اسی لیے حدیث بھی یاد رکھتے تھے. بولتے ہیں بہت سے لوگ بولتے ہیں نا, جو مذاق اڑاتے ہیں, نعوذ باللہ حدیث ہوگا, ہم نے ان سے سنا, 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 انہوں نے فرمایا ایسا تھا, چلو تم بولو. بولتے میرے کو تو یاد, ہاں پھر حدیث مانتے کہ بخاری میں لکھی, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, تم کو تو یاد نہیں. ارے تو بیوقوف آدمی, تو وہ نہیں جس کی بات اتنے غور سے سنے, وہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں. اور پاگل میں وہ نہیں جو سننے والا صحابی ہوں, ویسے حافظ والا, تو تو وہ نہیں ہے بولنا, تیرا مقام اور تیری اوقات وہ نہیں ہے, میری بھی نہیں ہے. تو لہٰذا سے فالتو سوالات نہیں کرنا والا, ٹھیک. ہاں اگلی بار آ کے بول, میں ریکارڈ کرتا بولنا تیری بات, پھر تیرے کو سناتا وہی جو تم نے بولا. صحابہ کے حالات ویسے تھے, ریکارڈر جیسے تھے, ہر بات جو نبی کے ذہن سے زبان سے نکل رہی. اور ہوتا ہے آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو رہا ہے, اور وہ جب بات کریں کیسا سنتے آپ, ایک ایک جملہ یاد رکھتے. صحابہ ویسے اپنے نبی کی ہر بات نکلنے والی پکڑ لیتے. ایک تو مقام, دوسرا ان کا حافظ, تیسرا کچھ تو خاص تھے, جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا, اللہ کے رسول مجھے کچھ ایسا دعا دیجیے, آپ جو بولے میں کبھی نہ ہوں. تو آپ نے کہا تو چاہتا ابو ہریرہ, ان کو بہت شغف تھا حدیث آتے ہیں. تو آپ نے اپنی چادر نکالے کا, اس کو اپنی سینے سے لگا دی, انہوں نے لگا دی, چادر واپس دکھا. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں
میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بھولا ہی نہیں، اتنا یاد ہوگا، سمجھ رہا؟ تو بہرحال ان کا شغف ہے اللہ کے کلام، تو شغف کی وجہ سے آپ دیکھیں گے اٹھتے بیٹھتے گاڑیاں چلا رہے ہیں تو برابر چالو ہے سن رہے ہیں. اب ہمارے پاس بہت سے لوگ بولتے یہ کیا طریقہ ہے گاڑی میں بیٹھنے کا، یہ کیا طریقہ پیر پھیلا کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ ہے پیر ادھر کر کے بیٹھا، یہ کیا طریقہ لیٹ کے پڑا، استغفر اللہ دیکھو کیسا لیٹا، اس کو تو دل ہو رہا مار ڈالوں ان کو تو. ہاں بزرگ میں نے دیکھا ہے ایسا کھڑے اور سب کو بلا کے اپنے وہاں جو حج ٹریننگ میں سکھایا نا آپ نے بہت صحیح سکھایا، اربوں کا سوال الگ رہتا اپنے جیسا نہیں لیٹ کے پڑا، کتنی بے حرمتی ہے، بے حرمتی نہیں کر رہا ہے. ہاں اس کے آداب ہے، لیکن آداب کے خلاف جانا کوئی گناہ نہیں ہے، یا وہ ایسا کوئی خلاف ورزی نہیں کرتا. لہٰذا آپ دیکھیں گے جیل میں رکھیں گا، وقتاً پڑھیں گا، مشینوں پہ رکھا ہے پڑھ رہا ہے، ہاتھ لا کے پڑھ رہا ہے، کبھی کوئی چیز سے پڑھ رہا ہے، کبھی کسی کو بول رہا ہے پڑھ کے سنا یار میں ادھر کھڑا ہوا نہیں ادھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوگا، تو کوئی اس کو سنا دے رہا ہے، لیٹے لیٹے پڑھ رہا ہے، کھڑے کھڑے پڑھ رہا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے، جہاں اس کو موقع ملا گاڑی میں پڑھ رہا ہے، جوتے ہے تو جوتوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی ہے ٹوپی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ٹوپی رومال نہیں ہے کھلے سر سے پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے سر پہ برے بال نکال دیا ویسے پڑھا ٹکلا ہو پڑھ رہا ہے. لیکن ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، شیطان نے نہیں پڑھنے کے 100 بہانے لا کے دے دی. ایک صاحب مجھے بولنے لگے ہمارے گھر میں ابھی قرآن نہیں پڑھ رہے بہت دن سے، ذرا تو برکت کم ہوگی، تو نہیں پڑھ میں بولا شاید بھول جا رہے نہیں، بولے وہ جانماز دھلی بھی نہیں ہے، جانماز دھوئیں گے تو پڑیں گے نا قرآن، جانماز دھونے میں کیا ٹائم لگتا نہیں، پرابلم وہ نہیں ہے، بولے جانماز دھونے میں گڈھا کرنا پڑتا، بولے اس کا پانی تھوڑی نالی میں ڈال سکتے تو اس لیے دھل رہے نہیں، بولے وہ ابھی گڈھا کریں گے کہ جانماز کو بچا پانی اس میں ڈالنا پڑتا نا جیسے نماز پڑھتے ہیں. تو انڈیا پاکستان میں 100 بہانے نہیں پڑھنے کے قرآن اور نماز، ٹھیک، وہ لوگوں نے 100 بہانے بنا لیے اپنے لیے پڑھنے، ٹھیک. ہاں لیکن اگر اس کی مصحف قرآن کی آپ کے پاس، جہاں تک حافظے کا معاملہ کسی بھی حالت میں پڑھو، مصحف کا اپنا ایک احترام ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کے لیے کوشش کرے انسان کہ اس کو کہیں بھی پھینکنا، کہیں بھی رکھ دینا، کہیں بھی چھوڑ دینا یقیناً یہ احترام کے خلاف. مصحف فزیکل فارم میں جب کاپی آ جائے اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے لیکن آپ کے مصحف میں کتاب تو آپ لیٹ کر پائیں، لیکن آپ کے مصحف تو لیٹ کے، لیکن احترام یہ نہیں کہ آپ مصحف پڑھ رہے تو یہاں چھوڑ دیے وہ گر جا رہی، کوئی اس طرح چل جا رہا، یا مصحف کو زمین پر رکھ کے آپ چلے گئے، کوئی آ جا رہا، کسی کا پیر لگنے کا ڈر ہے. یہ آج کل ایک نیا تماشا بھی میں نے دیکھا ہوں انٹرنیٹ کے اوپر، بلی کو چلا رہے قرآن کی اطراف، بولے قرآن پہ پیر نہیں رکھتی آس پاس چلتی. ارے بیوقوف گدھا، بلی سے تم کیا قرآن کا موجہ لگا رہے، تم پڑھو اس پر عمل کرو، وہ ہے اس میں آپ کو پتا کتنا رسک ہے. ایک بلی کو کیا کرتے کتاب رکھتے بلی اوپر سے جاتی، قرآن رکھے تو باغ جا رہی، لیکن آپ سوچو قرآن کیا اس کے لیے ہے کیا بلی کے اطراف میں رکھے اور بلی گھوم رہی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے بلی احترام کر رہی لیکن تم بیوقوف سوچو، میں سمجھتا بلی تم کو بدوائیں دے رہی، کیا کھیل کھیل رہا ہے میرے ساتھ، قرآن کیوں رکھا میرے پیروں کے پاس. ہاں میں نے دیکھا ہے بلی ہے قرآن رکھا، دیکھو بولے قرآن کے آس پاس سے جا رہی ہے معجزہ، یہ کون سا معجزہ ہے یار قرآن کا، یہ کون سا معجزہ ہے کہ بلی اس پہ سے نہیں جاتی. ٹھیک ہے وہ جانور ہے وہ سمجھتا ہے اللہ کا کلام، لیکن یہ تو وہ سوچ رہا ہوں اپنے دماغ میں یہ کیا پاگل چالے کر رہا ہے ابن آدم میرے ساتھ، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو بالکل میں کہوں گا صحیح نہیں ہے. اس مذہب کا ایز اے بک فارم احترام ہے، تو لہٰذا اس کی ڈگنیٹی اس کو آپ رکھیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کریں گے، بٹ جب تک وہ ہاتھ میں اور اوپر ہے پھر لیٹ کے پڑھو یا بیٹھ کے انشاءاللہ مسئلہ نہیں، لیکن جب رکھیں گے جب بند کریں گے تو عام کتاب جیسا پھینک دے رہے ہیں یا رکھ دے رہے ہیں یا نیچے رکھ دے رہے ہیں اور آپ کھڑے ہو جا رہے ہیں کیونکہ نیچے بیٹھے تھے آپ، بالکل نہ کیجیے، سے کسی کا پیر پڑ سکتا ہے، کسی کا دھکا لگ سکتا ہے اور یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا. تو بہرحال لیکن اس پہ بھی اس کے بعد بھی میں کہوں گا قرآن مجید کے فضائل بول کر ہے کہ محمد اقبال کی دانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں اس کے پڑھنے کے مکمل آداب ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں انشاءاللہ.